اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ میں نے اطمینان سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیا تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ اس کے اعتماد اور فرونیت کے انداز میں فرق آ گیا۔ میں اسپیشل پولیس میں ہوں، اس وقت ڈیوٹی پر نہیں ہوں، ورنہ میں بتاتا ہوں تمہیں میں ڈیوٹی پر ہوں۔ بک بک کرو گے تو میں لحاظ بھی نہیں کروں گا کہ ہم ایک ہی محکمے میں ہیں۔ جاؤ، میرے کام میں مداخلت مت کرو، میں نے آنکھیں نکال کر کہا۔ اس نے برا سا منہ بنایا مگر فوراً روانہ ہو گیا۔ زبانی دعوے ہم دونوں نے کیے تھے مگر اس کے پاس یقیناً کوئی ثبوت بھی ہوگا۔ اگر معاملہ شناختی کارڈ طلب کرنے تک پہنچ جاتا تو نقصان مجھے نہ ہوتا، وہ مارا جاتا۔ مخالف سم سے سائرن کی آواز سن کر میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ غالب یا محسن میں سے کسی کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اس مجمع سے نکلنے کے بعد میرا انتظار کریں گے۔ منو میاں نے انہیں ماما جی کے گھر بھیجا تھا۔ ممبئی میں کسی دادا کا پتہ تو پوچھا جا سکتا ہے، لیکن کوئی اپنے ماما جی کا گھر پوچھتا پھرے تو لوگ اسے پاگل خانے پہنچا دیں گے۔ اچانک سین شین میں سے کسی نے پیچھے سے آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے چونک کر کہا، تم کہاں سے ٹپک پڑے؟ اس نے کہا، ہم منہ پر تھے، اور ٹیلی فون کے ایک کھمبے کی طرف اشارہ کیا۔ تم سین ہو یا شین؟ میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ جو بھی آپ سمجھ لیں، وہ عیاری سے بولا۔ باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ وہ تو پہنچ بھی گئے ہوں گے اپنی گاڑی میں۔ اپنی گاڑی کہاں تھی؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ باہر تھی۔ کیا آپ کی جیب میں 10 روپے ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ پھر ہم بس میں چلتے ہیں، اس نے کہا۔ رک جائیں، بس آ رہی ہے۔ بس کا کرایہ ہے؟ میں نے کہا، اور یہ تو بتا دو کہ جانا کہاں ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ مجھ پر نظر رکھیں۔ اس نے سامنے آ کر رکنے والی بس کی طرف لپکتے ہوئے کہا۔ جو لوگ قطار میں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے شور مچایا۔ ان سے زیادہ احتجاج اترنے والوں نے کیا۔ ارے چھوکرا کیا کرتا ہے، پہلے اترنے دے۔ کنڈکٹر نے اسے روکنے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ بندر کی طرح اچھلتا لوگوں کی ٹانگوں میں سے گزرتا سب کو دھکیلتا اندر پہنچ چکا تھا۔ میں قطار میں بہت پیچھے تھا اور مجھے یقین تھا کہ میری باری آنے سے پہلے ہی بس روانہ ہو جائے گی اور میں اس اجنبی شہر کی سڑکوں پر لاپتہ رہ جاؤں گا۔ بس میں سوار ہونے کے لیے میں نے بھی قطار سے نکل کر آگے جانے کی کوشش کی، مگر ایک خوفناک مونچھوں والے نے مجھے کالر سے پکڑ کر پیچھے کر دیا۔ اگر میں چاہتا تو اس کی مونچھیں پکڑ کر اسی طرح اسے اپنے پیچھے کر دیتا، مگر نظم و ضبط کی پابندی کرنے والے سب لوگوں سے لڑنا مشکل تھا اور غلط تھا۔ میں دوڑ کر کھڑکی کے پاس پہنچا اور سین یا شین کو تلاش کیا۔ وہ ایک مرہٹا لڑکی کے پہلو میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس نے اشارہ کیا کہ میں اندر آ جاؤں تو وہ سیٹ میرے لیے خالی کر دے گا، لیکن اندر پہنچنا ہی سب سے مشکل کام تھا۔ میں نے کہا، یار مجھے پتا تو بتا دو، بس تھوڑا سا کھسکی۔ اس نے کھڑکی سے منہ نکال کر کہا، میں اگلے سٹاپ پر اتر جاؤں گا۔ میں بس کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ ابے بندر کی اولاد، سیدھی طرح پتا کیوں نہیں بتاتا؟ اس نے کسی جیب میں سے ایک کاغذ نکال کر پھینکا اور بولا، یہاں معلوم ہو جائے گا۔ کاغذ کا وہ پردہ اڑتا ہوا سڑک پر آیا۔ بس کی اور میری ریس ختم ہو گئی۔ اب میں منتظر تھا کہ ٹریفک میں وقفہ آئے تو وہ کاغذ کا پردہ اٹھاؤں، مگر ہر گزرنے والی گاڑی اس کو رونتی جا رہی تھی اور ہوا کا ہر جھونکا اسے مجھ سے دور کر رہا تھا۔ سر دھڑکی بازی لگا کے اور کسی گاڑی کے نیچے گھس کر اس پرزے کے حصول کی کوشش خود کشی کے مترادف ہوتی۔ میں صبر اور ضبط سے کام لیتے ہوئے مناسب موقع کا منتظر رہا اور آخرکار وہ پرزہ کسی تتلی کی طرح میرے ہاتھوں میں آ گیا۔ میں نے پرزے پر غور کرنے کی بجائے اسے جیب میں رکھا اور اگلے بس سٹاپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک بس سٹاپ سے دوسرے سٹاپ کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ میں نے چلتے ہوئے سوچا، زیادہ سے زیادہ 2 فرلانگ۔ میں سڑک کے کنارے پر ٹریفک سے بہت دور فٹ پاتھ پر چل رہا تھا، چنانچہ میرا کسی گاڑی کے نیچے آ جانا اتنا ہی بعید از قیاس تھا جتنا کسی بحری جہاز سے ٹکرا جانا۔ اس کے باوجود ایک کار نے مجھے پیچھے سے ٹکر مار کے سڑک پر پھینک دیا۔ وہاں فٹ پاتھ نہیں تھی، اس کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا تھا یا توڑ دیا گیا تھا۔ یہ بائیں جانب سے آنے والی ٹریفک کے لیے مین روڈ کا شارٹ کٹ تھا، ورنہ شاید انہیں بہت آگے جانا پڑتا۔ ایسے راستے لوگ ہر جگہ بنا لیتے ہیں اور ہر مرمت کرنے والے بھی تنگ آ کر ہار مان لیتے ہیں۔ مجھے حادثے سے قبل کسی نے چلا کر خبردار کیا تھا، معلوم نہیں وہ کون تھا، جس کی نظر نے غیر متوقع خطرے کو مجھ سے پہلے دیکھ لیا تھا۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو سڑک کی جانب سے کار کسی پاگل کتے کی طرح میری جانب پڑ رہی تھی۔ کار کو بائیں جانب مڑنا ہی تھا تو ڈرائیور پر لازم تھا
کہ ہارن دیتا یا انڈیکیٹر جلاتا، لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ نتیجہ یہ کہ پیچھے آنے والی کئی گاڑیوں نے زبردست بریک لگا کر تصادم سے بچنے کی کوشش کی۔ ایک زیادہ تیز رفتار گاڑی کے ڈرائیور نے اسٹیئرنگ پورا بائیں طرف گھما دیا اور خود کو بچا کر نکلنا چاہا، مگر اس کی گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ فٹ پاتھ ٹوٹی ہوئی نہ ہوتی تو کار کا ایکسل ٹوٹ جاتا یا ٹائی راڈ کھل جاتے۔ اس گاڑی نے مجھے سائڈ سے ٹکر ماری، میں تھوڑا سا اوپر اچھلا اور پھر فٹ پاتھ سے نیچے گرا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ بائیں طرف سے آنے والی کسی گاڑی نے مجھے نہیں کچلا۔ ٹکر مارنے والی گاڑی پھر ٹریفک میں شامل ہو کر سب کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ چوٹ میری دائیں ٹانگ اور دائیں کونی پر آئی تھی، لیکن چوٹ سے زیادہ مجھ پر حادثے کے نفسیاتی شاک کا اثر تھا۔ مجھے یہ احساس تھا کہ ابھی موت مجھ سے چھو کر گزری ہے۔ وہ گاڑی 1 انچ آگے ہوتی تو اس کے پہیے مجھے کچل دیتے۔ نیچے گرنے کے بعد مجھے دن میں تارے ہی نظر آ سکتے تھے، مگر میں نے بہت سے چہرے دیکھے جو مجھ پر جھکے ہوئے تھے اور میں ان سب کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کچھ تشویش کا اظہار کر رہے تھے، کچھ مجھے خوش قسمت قرار دے رہے تھے کہ مجھے خراش تک نہیں آئی، کچھ ٹکر مار کے غائب ہو جانے والی کار کے ڈرائیور پر خفا تھے اور کچھ مجھے سفید قانونی اور طبی مشورے دے رہے تھے۔ پھر ایک شخص نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مجھے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد دی۔ اس نے انگریزی میں کہا، تم کو فوراً کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ میں نے کپڑے جھاڑ کر کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے، وہ زور دے کر بولا، چوٹ کا پتہ بعد میں چلتا ہے۔ میں نے کہا، میں درد کا احساس ختم کرنے والی گولیاں کھا لوں گا، لیکن اس سے زیادہ ATS کا انجیکشن ضروری ہے۔ سڑک پر گرد اور لید میں ٹیٹنس کے جراثیم ہوتے ہیں۔ میرے شفیق و مہربان نے مجھے سمجھایا، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں اپنی گاڑی میں۔ اس نے میری ایک نہیں سنی اور نہ میری کلائی چھوڑی۔ میں اس کو سختی سے جھڑکتا تو اس کے پرخلوص جذبات مجروح ہوتے۔ رائے عامہ اسے فرشتہ قرار دے چکی تھی اور بہت سے لوگ مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ میں اس کی بات مان لوں۔ آخر اس میں حرجی کیا تھا؟ وہ غالباً بنگالی تھا، پستہ قد، سانولے رنگ اور مختصر وجود کے ساتھ اس کی شخصیت دبی ہوئی محسوس ہوتی تھی، مگر اس نے بہترین تراش کا سفاری سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے جوتے پالش سے چمک رہے تھے، اس کے ہاتھ پر سنہری رولیکس گھڑی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کار والا تھا۔ چنانچہ مجمع عوام میں اس کا ہمدردانہ رویہ اور انسانی شرافت کا اظہار ایک خاص اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ اس کی کار بالکل نئی بھی نہ تھی اور پرانی بھی نہیں، یہ عام کار تھی جو خواص بھی کسی کمپلیکس کے بغیر استعمال کرتے تھے۔ پھر مجھے ایک مفید خیال آیا۔ میں نے کہا، آپ بلا وجہ زحمت کر رہے ہیں۔ اس نے وہی مخصوص جملہ بولا جو اس قسم کی صورتحال میں بولا جاتا ہے۔ زحمت کیسی؟ یہ تو میرا اخلاقی فرض ہے۔ دراصل مجھے ایک جگہ جانا تھا، میں نے کہا، اور جس شخص کے ساتھ جانا تھا وہ اگلے بس اسٹاپ پر میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ مایوس ہو کر چلا گیا تو میرے لیے پتہ تلاش کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں یہاں اجنبی ہوں۔ حسب توقع اس نے کہا، آپ فکر نہ کریں، آپ کو جہاں جانا ہے میں پہنچا دوں گا، پھر بھی اگلے اسٹاپ پر دیکھ لینا ضروری ہے، ورنہ وہ شریف آدمی انتظار میں سوکھتا رہے گا۔ اوکے، ہم بس اسٹاپ کی طرف چلتے ہیں، وہ میرے ساتھ بیٹھ کر بولا۔ اس کی کار ایئر کنڈیشنڈ تھی۔ کار ابھی منتشر ہونے والے مجمع کو پیچھے چھوڑ کے چند قدم ہی گئی ہوگی کہ مجھے دال میں کالا نظر آنے لگا۔ ڈرائیور بار بار اوپر لگے ہوئے ویو مرر میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے سر گھما کر پیچھے دیکھا۔ سیاہ رنگ کی ایک کار بڑی بردباری سے ہماری کار کے پیچھے چل رہی تھی۔ اتنی بڑی اور طاقتور گاڑی چند سیکنڈ میں آگے نکل سکتی تھی۔ یہ عوامی کار اس کی گرد کو بھی نہ پہنچ پاتی۔ سڑک پر اوورٹیک کرنے کے لیے جگہ بھی بہت تھی۔ کار اچانک رک گئی۔ دیکھو، کیا تمہارا دوست یہاں ہے؟ بے اختیار میری نگاہ بس اسٹاپ کی طرف چلی گئی۔ سین یا شین میں سے وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ یہ صرف ایک لمحے کی بات تھی۔ ابھی میں نے کار سے اترنے کا سوچا ہی تھا کہ بیک وقت اس کے تینوں دروازے کھلے اور بند ہو گئے۔ کار کا ڈرائیور بدل گیا۔ پیچھے والی سیٹ پر 2 افراد آ بیٹھے۔ دروازے پھر بند ہوئے اور 5 سیکنڈ بعد کار پھر روانہ ہو گئی۔ میں نے مشتعل ہو کر کہا، آخر یہ سب کیا ہے؟ تمہاری بے وقوفی، ڈرائیور نے خوش دلی کے ساتھ کہا۔ اب آرام سے بیٹھے رہو۔ پیچھے بیٹھنے والے ایک شخص نے میری کھوپڑی کو ریوالور کی نال سے بجا کر کہا، گڑبڑ کرے گا تو ہم تیرے کو ناک آؤٹ کر دے گا مسٹر الیگزینڈر، تمہارا سری توڑ دے گا۔ دوسرے نے بھی یہی حرکت کی۔ پھر الیگزینڈر دی گریٹ دنیا کو کیسے فتح کرے گا؟ میں نے گہری سانس لے کر 10 سے الٹی گنتی شمار کی۔ جذبات کی تند آندھی اور اشتعال کی لہر کا زور توڑنے کے لیے یہ پرانا نسخہ کارگر ثابت ہوا۔
میں نے ان تینوں کی صورتیں دیکھنے سے پہلے گاڑی کو دیکھا۔ اس کے دروازے صرف باہر سے کھولے جا سکتے تھے اور شیشے اتارے ہی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ اسے ایئر کنڈیشنڈ کر دیا گیا تھا۔ نہ میں سڑک پر چھلانگ لگا سکتا تھا اور نہ شور مچا کے کسی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ نیا ڈرائیور زیادہ پر اعتماد اور پرسکون تھا کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والے پیچھے موجود تھے۔ ڈرائیور نے میرے سوال کا بہت معقول جواب دیا تھا۔ میں صرف اپنی بے وقوفی کی وجہ سے پکڑا گیا تھا۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ اور سب انتظامات کر کے آئے تھے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر انہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس وقت میں ان کو اس سڑک پر پیدل چلتا ہوا ملوں گا؟ اگر میں بس میں بیٹھ جاتا تو وہ کیا کرتے؟ شاید مجھے بس سے اترتے ہی گرفتار کر لیتے۔ انجام ہر صورت میں یہی ہونا تھا۔ جس نے بھی یہ منصوبہ بندی کی تھی اس کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ اس کے سب اندازے 100% درست ثابت ہوئے۔ جیسا اس نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ منو میاں کے کارخانے پر ایک بھرپور حملہ کرنے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ہم اس محفوظ ٹھکانے سے نکل کر فرار ہو۔ یہ وہی طریقہ تھا جو شکاری اپنے شکار کو کسی غار یا بل میں سے نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ غار کے دانے پر لکڑیاں جھاڑ جھنکاڑ جلا کے اندر دھواں چھوڑتے ہیں تو شکار بد حواسوں کے باہر نکلنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اتنی آسانی سے پکڑا جاتا ہے جیسے میں پکڑا گیا تھا۔ حملہ آور ہمیں مارنا چاہتے تو رات کی خاموشی میں آتے اور اپنا کام کر جاتے، مگر انہوں نے طے شدہ جنگی حکمت عملی کے تحت ہمیں مقابلے پر اکسایا۔ ایک ڈمی کو جیپ میں بٹھا کے آگے کرنا تاکہ ہم اس پر اپنا اسلحہ ضائع کریں، اس پلان کا سب سے کامیاب حصہ تھا، اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے اس ڈرامے کا ہدایت کار چودھری دلاور کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ مقابلے میں مارے جانے والے تریونی کے آدمی تھے، وہ بدبخت جن کی حیثیت سیاست کی بساط پر پیادوں سے زیادہ نہیں ہوتی، جو اس لیے آگے رکھے جاتے ہیں کہ مارے جائیں۔ ان کی جان کی اگر کوئی قیمت ہوتی ہے تو انہیں موت کے مشن پر بھیجنے سے پہلے ہی ادا کر دی جاتی ہے، اور وہ مجبوریوں کے مارے ہوئے لوگ اس حقیر سی رقم کے لیے بھی جان کی بازی لگا دیتے ہیں کیونکہ وہ مجبور ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے اس سے زیادہ مجبور لوگوں کی قطار ہوتی ہے جو چاہتے ہیں کہ ان سے یہ موقع چھین لیں۔ موقع کوئی نہیں گنواتا، جان گنوانے میں بھی کیا جاتا ہے۔ یہ زندگی جو ویسے بھی جینے کے قابل نہیں تھی، بہت آنے کی صورت میں 10,000 نقد سکہ رائج الوقت سے کتنے خواب، کتنی خوشیاں اور کتنی امیدیں خریدی جا سکتی ہیں۔ جینے کے کتنے بہانے پیدا ہوتے ہیں، کتنے سہارے مل جاتے ہیں، اور جو زندہ رہے یقیناً خوش قسمتی پر نازاں ہوں گے۔ اچانک ایک گاڑی نے اوورٹیک کیا اور آگے آگے چلنے لگی۔ میرے خاموش خیالات کا سلسلہ درہم برہم ہو گیا تو میں نے ایک جھلک غالب اور نازوں کی دیکھی۔ وہ اس کی پچھلی سیٹ پر بے سود پڑے ہوئے تھے۔ میں پھر اس ذہن کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا جس نے بڑی خوبصورتی سے معمولی جزیات کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا اور پورا منصوبہ بڑی دور اندیشی کے ساتھ مرتب کیا تھا۔ ایک ایک سیکنڈ کے حساب سے کب، کہاں، کیا ہوگا اور کیسے ہوگا کہ شبہ پیدا نہ کرے اور حقیقت کا جز بھی خود اپنی جگہ حقیقت نظر آئے۔ ایسی باریک بین اور دورست نگاہ صرف ایک شخص کی ہی ہو سکتی تھی جس نے پہلے بھی بہت سے کامیاب ڈرامے کیے تھے۔ اس ڈرامے کے ہر سین میں مجھے چودھری دلاور کی ہدایت کاری کا کمال نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا ہوگا کہ پہلے تو انہیں وہاں سے نکالو، پھر ایک ایک کو الگ الگ اٹھا لو، یہ دیکھو کہ وہ کس راستے سے فرار ہوتے ہیں، ہر راستے پر ان کا انتظار کرو، وہ اکٹھے فرار نہیں ہوں گے، جو سامنے آتا جائے پکڑتے جاؤ۔ اس نے تریونی سے کہا ہوگا کہ مجھے چند ہوشیار آدمی دے دو جو یہ کام کر سکیں، اور چند بے وقوف جن کی زندگی اس منصوبے کی کامیابی پر قربان کی جا سکے، باقی سب مجھے پر چھوڑ دو۔ جس سوال کا میرے ذہن میں کوئی جواب نہ آتا تھا یہ تھا کہ دلاور یا تریونی نے منو میاں کے ٹھکانے کا سراغ کیسے لگا لیا؟ کیا وہ منو میاں کی خفیہ سرگرمیوں سے بھی واقف تھے اور سین شین کو پہچانتے تھے؟ اگر ایسا تھا تو پھر وہ ماما جی کو بھی جانتے ہوں گے۔ ایک سے دوسرے کا سراغ لگانا مشکل نہیں ہوتا۔ سین اور شین نے اس شبے کا اظہار کیا تھا کہ شاید کوئی ان کے پیچھے لگ گیا تھا۔ شکاری نہ جانے کب سے طاق میں ہوں گے اور خاموشی سے پل پل کی خبر آگے پہنچا رہے ہوں گے۔ پہنا تھا دامے سخت قریب آشیانے کے، لیکن ہماری نظر نے نہ دیکھا۔ خیر، اپنے چودھری صاحب بازی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ گاڑی نامعلوم راستوں پر چلتی جا رہی تھی۔ شہر کے بازار پر رونق علاقوں سے گزرنے کے بعد اب ہم کسی پرسکون اور پوش رہائشی علاقے میں پہنچ چکے تھے۔ اپنے دائیں جانب سے میں سمندر کے پھنکارنے کی آواز سن رہا تھا اور ہوا میں بس جانے والی مچھلیوں کی بو کو محسوس کر سکتا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ سفر کسی بھی وقت ختم ہونے والا ہے۔
آگے اب وہی گاڑی تھی جس میں غالب اور نازو پڑے ہوئے تھے۔ شاید نازو نے مزاحمت کی تھی یا غالب نے مقابلہ کیا تھا کہ ان دونوں کو ناک آؤٹ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے افسوس سے سوچا، کیا گل اور محسن نے بھی یہی جذباتی غلطی کی ہوگی؟ سوچے سمجھے بغیر طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہیں کرنا چاہیے۔ جب طاقت کا توازن اس حد تک اپنے خلاف ہو تو پھر عقل کی سپاہ پر انحصار کرنا چاہیے۔ حالات پر نظر رکھتے ہوئے اس موقع کا انتظار کرنا چاہیے جو تقدیر کی یاوری سے اچانک بھی مل جاتا ہے، مگر کبھی اس کے لیے بہت صبر کرنا پڑتا ہے۔ گل اور محسن شاید تیسری کار میں تھے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سیاہ کار غائب ہو چکی تھی۔ پیچھے منڈی گھما کر اپنا تھوبڑا دیکھتا ہے کیا؟ ایک شخص نے ریوالور کی نالی سے دبا کے میرا چہرہ گھما دیا۔ دراصل تمہاری صورت دیکھ کر مجھے کوئی یاد آ گیا۔ میں نے آپ بھر کے کہا، کون؟ ایک کتا تھا میرے نوکر کے پاس، لومڑی کی شکل کا۔ کتا بولتا ہے میرے کو، وہ بگڑ کے بولا، نہیں تم ابھی پاگل کہاں ہوئے ہو، وہ تو پاگل ہو کے مر گیا تھا، بالکل اسی طرح گراتا تھا جیسے تم۔ شاید وہ میرے سر پر ریوالور کا دستہ مارنا چاہتا تھا مگر اس کے ساتھی نے روک لیا۔ ارے چڑیا، تیرے کو کیا بولا تھا اپنا سیٹھ نے، اپنا مغز ٹھنڈا رکھنا۔ میں نے کہا سیٹھ تریونی کی کار کہاں گئی؟ پہلے تو پیچھے تھی۔ سیٹھ تریونی کی کار؟ ان دونوں نے ایک ساتھ چونک کر اور مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ہنس کر کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تریونی کو نہیں جانتا، مجھے معلوم ہے اس کی کتنی کوٹھیاں ہیں اور کہاں کہاں ہیں، اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، کس میک اپ اور رنگ کی، اور ان کے نمبر کیا ہیں۔ میں تو اس کے کتوں تک کو جانتا ہوں، ان میں سے کتنے پالتو ہیں اور کتنے فالتو۔ جو مارے گئے وہ فالتو تھے اور تم ہو پالتو۔ تو اپنا بھونکنا بند کرے گا یا نہیں؟ ابھی میرے کو غصہ آ گیا تو تیرے مغز میں گولی ڈال دوں گا۔ ناممکن۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، تم اس کے اشارے پر چلتے ہو، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ تم پالتو کتے ہو۔ فالتو کتوں کو وہ مروا دیتا ہے۔ دیکھ تو بڑا الیگزینڈر ہے، مگر میں نے کہا تمہیں تو میرا نام بھی نہیں معلوم، لیکن میں تمہارے سیٹھ تریونی کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کے کتنے باپ ہیں؟ ان میں سے کتنے اصلی ہیں، کتنے نقلی اور کتنے جدی پشتی کمینے؟ آگے والی گاڑی اچانک ایک گیٹ کے سامنے ٹھہر گئی۔ اس میں سے ایک شخص اتر کے آگے آیا اور بیل دبا کے اس نے انٹرکام میں کچھ کہا۔ شاید داخلے کی اجازت سے پہلے اپنی شناخت کرانا حفاظتی انتظامات کا ایک حصہ تھا۔ اس علاقے میں رہنے والے سب ہی اپنی زندگی کو لاحق حقیقی اور تصوراتی خطرات کے خلاف اپنا دفاع مضبوط رکھتے ہیں۔ مسلسل جد و جہد، شب و روز کی تگ و دو، جوڑ توڑ، ہیرا پھیری سے چوری سینہ زوری تک کامیابی کے لیے سب کچھ کرنے کے بعد جو لاکھوں کروڑوں کے مالک تھے، لشکاریں مارتی لمبی لمبی کاروں میں گھومتے تھے اور محلوں میں رہتے تھے، وہ اپنی بہت قیمتی زندگی کی حفاظت ضروری سمجھتے تھے اور ایک بے وقت مشت خاک ہو جانے کے تصور سے اتنا ڈرتے تھے کہ اپنی ذات کو بدخواہوں خاصتوں کی دسترس سے دور حفاظتی اثاروں میں مقید رکھتے تھے۔ اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ دولت سے حیات جاودانی کا نسخہ کیمیا خرید لیتے اور لازوال شباب کی ضمانت حاصل کر لیتے تو اس تکلیف دہ خیال کو شکست دے سکتے کہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ بڑھاپے کی پیش قدمی جاری ہے اور آخرکار انہیں مرنا پڑے گا۔ گیٹ کا الیکٹرانک کفل کھول گیا تو اس کے فولادی پٹ واہ ہو گئے۔ پہلی گاڑی اندر چلی گئی، گیٹ پھر بند ہو گیا۔ ہماری گاڑی جو پیچھے رکی ہوئی تھی گیٹ پر پہنچی تو ڈرائیور اتر کر آگے گیا۔ جاتے وقت وہ چابی نکال کر لے گیا تھا اور اس نے کار کے دروازے کو بھی باہر سے لاک کر دیا تھا۔ اپنی سیٹ سے ڈرائیور کی سیٹ پر پہنچنا اور دروازے کو باہر ہاتھ نکال کر کھولنے کے بعد 3 مسلح افراد کی فائرنگ سے بچتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کرنا اتنا ہی ناممکن تھا جتنا مکہ مار کے گاڑی کی چھت پھاڑنا اور شگاف سے کسی پرندے کی طرح پرواز کر جانا۔ چنانچہ میں آرام سے بیٹھا رہا۔ ڈرائیور نے گیٹ پر لگے ہوئے انٹرکام کا بٹن دبا کے اپنی آمد کا اعلان کیا۔ شاید کسی نامعلوم جگہ پر موجود کسی کیمرے کی خفیہ آنکھ نے تاریکی میں ہم سب کی صورتوں کا عکس اتارا اور اندر کسی مانیٹر اسکرین پر پیش کیا۔ ڈرائیور اور انٹرکام کے درمیان ہونے والی گفتگو میں نہ سن سکا۔ میں نے اتنی دیر میں آس پاس کے دوسرے گھروں کا جائزہ لیا جو ایک جیسے عالی شان، سنسان اور تنہا تھے اور درختوں کے حصار میں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ میرے سامنے والے گیٹ پر کوئی نمبر نہ تھا اور کسی کے نام کی تختی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہاں رہنے والے خواہش کے خلقے میں خود اپنی شناخت رکھتے تھے اور عوام کے لیے نام و پتے کو تشہیر کرنے سے گریز کرتے تھے۔ گیٹ دوسری بار کھلا تو ڈرائیور نے گاڑی کو بڑی احتیاط سے گزارا۔ میں نے دیکھا کہ فولادی پٹ صرف اتنا ہی واہ ہوئے تھے جتنی گاڑی کی چوڑائی تھی۔
دونوں جانب ایک ایک انچ سے زیادہ جگہ نہ تھی۔ اس گیٹ سے کسی کا تیزی سے گزرنا ناممکن ہی نہ تھا۔ محض اپنے تجسس کو رفع کرنے کے لیے میں نے پوچھا، اگر گاڑی کسی طرف سے گیٹ کو چھو لیتی تو کیا ہوتا؟ ڈرائیور مسکرایا، وہیں پھنس جاتی۔ گیٹ دونوں طرف سے آگے بڑھ کر گاڑی کو پکڑ لیتے اور جام ہو جاتے۔ یہ راستہ شرافت سے اور آرام سے گزرنے والوں کے لیے ہے۔ تیز رفتاری سے مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی فرار ہونا چاہے یا ایک دم اندر پہنچنے کی کوشش کرے تو اس کی گاڑی پھنس جائے گی۔ اس طرح گاڑی کی سکیننگ بھی ہوتی ہے۔ کیا ہو گیا؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ یہ دیکھ لیا گیا کہ گاڑی میں کون ہے اور کیا ہے۔ جب گاڑی واپس جائے گی تو گیٹ پھر اتنا ہی کھلے گا، نہ زیادہ نہ کم۔ گاڑی اب ایک جنگل سے گزر رہی تھی جو در حقیقت باغ تھا۔ ایک فرلانگ سے زیادہ فاصلہ طے کر چکی تھی، مگر ابھی تک مجھے کسی عمارت کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ سڑک اچانک گہرائی میں اترنے لگی اور ایک سرنگ میں داخل ہو گئی جو زمین کی سطح سے زیادہ نیچے نہیں تھی۔ ایک موڑ کاٹنے کے بعد چڑھائی شروع ہوئی اور کار سرنگ سے نکل کر ایک کوٹھی کے پورچ میں ٹھہر گئی۔ میرا یہ اندازہ غلط نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم جس گیٹ سے داخل ہوئے تھے یہ اس کے سامنے سڑک کے دوسری جانب کی کوٹھی ہے۔ تاہم میں نے اپنے خیال کا اظہار نہیں کیا۔ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ یہاں میری ملاقات تریونی سے اور دلاور سے ہوگی۔ گزشتہ بار ہم نے مذاکرات کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ کرنل نے ہمیں خصوصی انتظامات کے ساتھ روانہ کیا تھا، مگر پہلے محسن نے ہمیں چھڑا لیا تھا۔ دوسری کوشش کو سین اور شین کی مداخلت نے ناکام بنا دیا تھا۔ انہوں نے کرنل کی اور ایس پی کی آنکھوں میں دھول کی بجائے لال مرچیں جھونک دی تھی، چنانچہ مذاکرات نہ ہو سکے تھے۔ غالباً اس کے بعد ہمیں بلوانے کی ذمہ داری دلاور نے قبول کر لی تھی، اور اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ مذاکرات کے لیے کتنے بے چین ہیں۔ یہی سب سوچ کر میں بھی خاموش ہو گیا تھا، اور میں نے راستے میں کسی جگہ مرنے مارنے اور جان بچا کے فرار ہونے کے امکانات پر سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا تھا۔ اگر مذاکرات کے پس پردہ ان کے عزائم کچھ اور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک اور امتحان سے ہی۔ ڈرائیور میرے لیے دروازہ کھولے ہوئے تھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھنے والے دونوں خون خوار گوریلے بھی اپنی توپوں کا رخ میری جانب کیے کھڑے تھے، مگر خاموش تھے، اور ان کے رویے میں ایک نمایاں تبدیلی یہ آ گئی تھی کہ بعد اب با ملاحظہ ہوشیار نظر آنے لگے تھے۔ میں کار سے یوں اترا جیسے ایوان صدر کے عشائیے میں شرکت کے لیے آنے والا کوئی سربراہ مملکت پرچم والی گاڑی سے اترتا ہے۔ میں نے خود پر متانت اور وقار کی شائستہ مسکراہٹ طاری کی اور شوفرت سے کہا، تھینک یو۔ میرے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، ادھر تشریف لائیے آپ، شوفر نے طنز کے ساتھ مگر مہذب لہجے میں کہا۔ برآمدے کی چند سیڑھیوں کے بعد دروازہ تھا جو میرے قریب پہنچنے پر کھل گیا اور میرے اندر داخل ہوتے ہی بند ہو گیا۔ میں نے خود کو ایک مختصر راہداری میں پایا۔ میرے قدموں کے نیچے سرخ قالین تھا اور سر کے اوپر ایک فانوس روشن تھا۔ اس کے بعد ایک ہال یا لاؤنج تھا جہاں میری رہنمائی کے لیے کالے سوٹ اور سفید قمیض پر کالی بو لگائے ہیڈ بٹلر ٹائپ ایک شخص پہلے سے موجود تھا۔ اس نے مجھے خاصی افسوس سے دیکھا۔ وہ کسی وی آئی پی کے استقبال پر معمور کیا گیا تھا، لیکن میں اپنے حلیے سے وی آئی پی لگتا تھا۔ ویری فنی پرسن۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا میں نے اسے گلے لگا لیا۔ ارے خان، تم یار کتنے بدل گئے ہو تم، لیکن دیکھ لو ہم نے پھر بھی پہچان لیا تمہیں۔ اس شخص کی صدمے خیر سی حالت غیر ہو گئی۔ جی وہ میں، ہاں تم اپنے چچا خلیل خان فاختہ کے منجلے بیٹے ہو، جن کا دماغ چل گیا تھا کیونکہ تم کسی کرسٹان چھوکری کے ساتھ ممبئی بھاگ گئے تھے فلموں میں کام کرنے کے لیے۔ جی سر وہ نہیں ہوں، میرا نام جوزف ہے۔ اچھا تو مذہب بھی بدل لیا تم نے؟ اس کرسٹان کے لیے اسی نے رکھا ہوگا یہ نام بھی، مگر خیر بھائی بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے اسے پرجوش مصافحہ جاری رکھا۔ جوزف نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور گھبرا کے بولا، آپ ادھر آئیے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک دروازہ کھول دیا۔ اچانک میں نے خود کو ایک ہال جیسے کمرے میں پایا جس کی زیبائش و آرائش واقعی ایوان صدر کے ڈرائنگ روم سے کم نہ تھی۔ اس کے آخری کوشے میں جہاں دو دیواریں ملتی تھی، شفاف شیشے سے سمندر کا پورا منظر دکھائی دیتا تھا، اور پرائیویٹ بیچ پر پھیلا ہوا سرسبز باغ اس منظر کو زیادہ دل فریب بناتا تھا۔ ایک نیم دائرے میں لگے ہوئے بید کے صوفوں پر وہ چاروں بیٹھے ہوئے تھے، تریونی، چودھری دلاور، حاجی عبداللہ اور کرنل۔ ان سب کی صورتوں کے تاثرات مختلف تھے۔ تریونی کے اعصاب سب سے زیادہ کشیدہ تھے، وہ تقریباً نروس بریک ڈاؤن کا شکار تھا۔ اس کے لیے ناممکن تھا کہ وہ اپنے دل میں میرے خلاف اٹھنے والے نفرت عداوت کے جذبات کو چہرے پر ظاہر نہ ہونے دے۔ اس کے ہونٹ سختی سے بند تھے،
آنکھیں سکڑ گئی تھی اور وہ دونوں ہاتھوں سے صوفے کے بازوؤں کو پکڑ کے منجمد بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے تیور صاف بتاتے تھے کہ اس کا اٹھ کر مجھ سے مصافحہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اور اگر میں نے ہاتھ بڑھایا تو شاید ایک بے ساختہ رد عمل کے طور پر وہ مجھے گالی دے اور کہے گا کہ لعنت تم سے ہاتھ ملانے والے پر۔ اسے میرے نقطۂ نظر سے باقی سب پر ترجیح دی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ منافق نہیں تھا۔ اس کا ظاہر باطن نیک تھا، وہ اگر دشمن تھا تو دوست نظر نہیں آتا تھا۔ چودھری دلاور کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ تھا، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا کرے گا۔ وہ اٹھ کر ہاتھ ملائے گا یا میں ہاتھ بڑھاؤں گا تو وہ میرے منہ پر تمانچہ مار دے گا۔ وہ قدورت، کینے، نفرت و عناد، بغض بھرے دل میں بھڑکنے والے شعلوں کا کوئی عکس اپنی صورت کے آئینے پر عیاں نہیں ہونے دیتا تھا۔ حاجی عبداللہ سب سے بڑا منافق تھا، چنانچہ اس کا کراکلی ٹوپی سے ڈھکا ہوا خشخشی بالوں والا سر، ماتھے پر سجدہ ریزی کی سند بن کے نظر آنے والا نشان، گنی داڑھی، باری برکم جسم کے ساتھ شرعی لباس اسے بندہ مومن ثابت کرتے تھے، مگر اس کا باطن تمام شیطانی صفات سے مزین تھا۔ اس کی زبان الحمدللہ ماشاءاللہ کہتے نہیں تھکتی تھی، مگر اس کا ہر فعل اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا تھا۔ اس کی انگلیاں تسبیح کے دانے گماتی رہتی تھی، مگر اس کے ہاتھ دنیاوی جرم و گناہ کی خار آلائش میں بھرے ہوئے تھے۔ وہ بہت بڑا متقی اور پرہیزگار نظر آتا تھا، مگر وہ قانون اور انسانیت کا دشمن، ایک خطرناک مجرم تھا۔ اس کے عجز و انکساری کا پردہ اس کی سفاکی اور شکی القلبی کو چھپا لیتا تھا۔ اس وقت وہی ایک شخص تھا جو اپنے لبوں پر دوستانہ خوش آمدید کہنے والی مسکراہٹ سجائے بیٹھا تھا۔ حالانکہ موقع ملتا تو وہی سب سے پہلے میرے دل میں خنجر اتارتا۔ چوتھا شخص ایک نیا دشمن تھا، جس سے میرا تعارف ہی انتہائی لرزہ خیز اور خوف و دہشت سے لہو کو رگوں میں منجمد کر دینے والے حالات میں ہوا تھا، اور اس نے اپنے پرسکون غیر جذباتی انداز سے مجھ پر ایک نفسیاتی غلبہ بھی حاصل کر لیا تھا۔ اس وقت بھی وہ پرسکون ہی تھا، اس کوبرا سانپ کی طرح جو کنڈلی مارے بیٹھا ہو اور اندھیرے میں نظر بھی نہ آتا ہو۔ اس کے انداز میں ایک لا تعلقی بے نیازی شامل تھی، جیسے وہ غیر جانبدار ہو، نہ کسی کا دوست نہ کسی کا دشمن۔